میں ہر طرف آگ تانے، کبھی اندر کبھی باہر، یہ واحد راستہ ہے کملی والے کی زندگی، میرے مدینے والے کا نظام، اس میں خیر ہے، اس کے علاوہ خیر ہے ہی نہیں۔ اب ذرا اس آیت کا ترجمہ سن لیں، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا ومہل الکافرین امہلہم رویدا۔ خیال کرنا شیطان کے مکر عجیب و غریب ہیں، یہ سارے اللہ مکر بتا رہا، یہ تمہیں پھندہ دینے کی بے شمار بہترین کوشش کرے گا۔ اس آیت میں اللہ نے باقاعدہ واضح بتایا ہے، اس آیت کا مفہوم میں نے ترجمہ عرض کیا، اللہ نے واضح بتایا ہے کہ خیال کرنا اگر یہ مکر اور پھندہ، یہی پھندہ ہے اس کا، اور اس کے پھندے سے بچ کے رہنا۔ اور آج بھی یہ آیت، اس کے فائدے، اس آیت کے فائدے بتاتا ہوں۔ 4 کیل لے لیں، ہر کیل پر یہ آیت 40 دفعہ پڑھیں۔ طارق کی آخری آیات ہیں، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ زیر زبر کی غلطی تو نہیں میری، ٹھیک پڑھی میں نے؟ تو ان آیات کو اول آخر 3 بار درود ابراہیمی، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے ساتھ ہو۔ ان آیات کو 40 بار پڑھیں اور کیل پہ دم کریں، اس کیل کو گھر کے آخری کونے میں ٹھونک دیں، پھر دوسرا کیل لے لیں، اس پہ 40 بار یہ آیت پڑھیں، پھر ٹھونک دیں، پھر تیسرا کیل، چوتھا کیل پڑھنے پر لگانا نہیں ہے، یہ شام کو لگا دیں۔ چھوٹے چھوٹے بے شک کیل ہوں، بڑے کیل ہوں، چھوٹے سے کیل ہوں، نظر نہ آئیں، ضروری نہیں بڑے کیل ہوں، ضروری نہیں۔ آپ کیل لگا کے ان کیلوں کے ساتھ کوئی فریم ٹانگ دیں، کوئی پھول لگا دیں، پتہ ہی نہ چلے، کوئی ڈیزائن لگا دیں، تصویر نہ لگائیں، تو چوتھا کیل نہیں لگانا، ان چیزوں کو نکلنے کے لیے جگہ دینی ہے۔ پھر وہی بات ہے، کسی کو بند کر کے نہ مارو۔ ایک شخص نے زندہ سانپ کو، اس کے ارد گرد جھاڑیاں رکھی اور زندہ سانپ پہ آگ لگا دی، مرسڈیز میں خود جل کے مرا، اپنی گاڑی بڑا مالدار تھا، زندہ سانپ کو مارا، زندہ سانپ کو مارا، اپنی گاڑی میں آگ لگ گئی، نکل نہ سکا، اور اپنی گاڑی مرسڈیز تھی اس میں جل کے مر گیا۔ سانپ کو مارا، ڈسنے والی چیز جس کو مارنے کا حکم ہے، پر اس نے اس کو بے رحمی سے مارا، بے دردی سے مارا۔ واہ مولا، تو بڑا غیرت والا ہے، حالانکہ اس کو مارنے کا حکم ہے، اس کو مار دو، بچھو کو مار دو، ایذا اور تکلیف دینے والی چیز کو مار دو، لیکن کیسے مارو؟ کیسے مارو؟ اس کو اذیت سے نہ مارو۔ کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں، وہ کیل صبح ٹھونک دو۔ اب اس کے فائدے سنیں۔ جس گھر میں بیماری رہتی ہو اور جنات کا یقین ہو اور جادو کا یقین یا گمان ہو، تکلیف رہتی ہو، جھگڑے رہتے ہوں، نفرتیں رہتی ہوں، مشکلات اور مسائل ہوں، الجھنیں ہوں، جس گھر میں، وہ گھر اللہ کی رحمت اور فضل سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے خیال کرو، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا۔ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے قید الشیطان عند الموت الانسان، کہ موت کے وقت شیطان کے مکر کیسے ہیں، جو ساری عمر تمہیں دھوکے دیتا رہا، وہ موت کے وقت تمہیں دھوکہ دینا چھوڑ دے، گمان ہی نہیں، گمان ہی، خیال ہی نہیں، الا ما رحم ربی، بس اس کی رحمت ہی ہے۔ اور اگر نسبتیں مضبوط ہوں، موت کے وقت واقعات در واقعات ہیں کہ نسبتیں کام آتی ہیں، اور جس نے نسبتوں کی قدر کی، اللہ موت کے وقت بھی وہاں اپنی رحمت اور مدد بھیجتا ہے۔ یہ آیت بہت زبردست ہے۔ پھوڑے خراب ہو گئے ہوں، بدبو ہو، گندگی ہو، ان کو ٹھیک کرنے کے لیے دم ہے، پڑھ کے ایسے تھتکار دیں۔ سانپ کے لیے، بچھو کے لیے، بھیڑ کے لیے، کوئی زہریلی چیز کے ڈسنے کے لیے، جن بندوں کے وساوس بہت زیادہ ہوں، ہر وقت وسوسے وسوسے وسوسے، ان لوگوں کے لیے یہ پڑھیں، 11 بار پڑھ لیں، 21 بار پڑھ لیں، 40 بار، 41 بار پڑھ لیں،
کمال آیت ہے، بہت کمال آیت ہے. باتیں اونوی سجن واہ واہ، ہر چیز میں واہ واہ کی سبحان اللہ. فاقے آ گئے ہیں تو سبحان اللہ، آزمائشیں آ گئی ہیں تو سبحان اللہ، اور مدد آ گئی ہے تو سبحان اللہ. زندگی مختصر ہے میرے دوستو. اس مختصر زندگی میں اگر کبھی ہم سکون اور چین کی زندگی پانا چاہتے ہیں، اللہ کو ساتھ لیے بغیر، اس کے حبیب کا ساتھ لیے بغیر زندگی میں چین آ نہیں سکتا.